مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، اس سے علماء نے لیا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات کے خاص خیمے لگتے تھے مسجد نبوی میں، اس میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ ایک سال اکثر ازواج مطہرات نے خیمے لگا دیے تو مسجد بھر گئی، لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی، تو پیارے رسول نے اس سال اعتکاف شروع میں نہیں کیا جیسا کہ کیا کرتے تھے، آخر میں کیا، اور آپ نے کہا کہ سب کو اٹھا دو۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس وقت مسجد سے ان کے خیمے اٹھا دینے کے بعد گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو پیارے رسول کہتے کہ نہیں، گھر میں وہ اعتکاف کریں۔ وہ اعتکاف نہیں ہوگا، رہ گئی بات آخری عشرہ کا جاگنا اور عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، وہ گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، کہیں بھی انشاءاللہ مشروع ہے۔ لیکن اگر عورتیں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی مسجد شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسجد میں ان کی عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ کیا عورت کا ہونٹ کے اوپر آئے ہوئے غیر فطری بال نکالنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر عورت کی شکل ایسی بن رہی ہے کہ مردوں سے مشابہت ہو رہی ہے، مونچھ نکل کر کے یا داڑھی نکل کر کے، تو اس کا نکالنا واجب ہے، یعنی جائز صرف نہیں ہے، وہ واجب ہو گیا اس کا نکالنا، جبکہ مردوں کے لیے داڑھی مڈانا جائز نہیں، عورتوں کے لیے وہ بال نکالنا واجب ہو جائے گا۔ جی اچھا، بسم اللہ، کھڑیں گے، کہاں لگائیں گے؟ لائیے ماتا مجھے دیجیے، زیادہ اچھا ہی رہے گا۔ چلیے، وید یعنی ہندو کتابوں میں اللہ رسول کی بشارتیں ہیں، یہ بات دعوت کے لیے غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی اگر کسی چیز کے آپ قائل ہیں اور آپ کے کسی مقصد کی دلیل کے لیے ان کا یہ قول آپ کو مل رہا ہے، تب تو بدرجہ ہو رہا ہے کہ آپ کا خود یہ قول ہے، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اس معنی میں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ جب یہودی اور نصرانی یہودی آئے، انہوں نے ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا، ان کے یہاں رجم تھا، شادی شدہ کیا، جس طرح اسلام میں رجم ہے اسی طرح رجم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی کتابوں کو محفوظ رکھنے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ نہیں فرمایا، اس وجہ سے ان کو موقع دیا۔ اس میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بدل دیتے تھے، تو اس کو بدلا تو نہیں لیکن اس کا معنی بدل دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ایک نبی ہیں، چلو ان سے فتویٰ لیا جائے، اگر کہہ دیں کہ صرف کوڑے مار کر کے چھٹی لے لینا ہے تو ایک نبی ہے، اللہ کیا حجت مل جائے گی۔ دیکھیے اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ پیارے رسول کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ آئے پیارے رسول کے پاس پہنچے تو کہا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، توریت لاؤ اور پڑھو، اس میں کیا ہے تمہارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس میں بھی رجم ہے، تو ابن سوریہ کو حکم ہوا کہ لا کر کے توریت کی تلاوت کرے، تو جب لایا توریت پڑھنے لگا تو رجم کی آیتوں کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں کی آیتیں پڑھنے لگا اور اس پر رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام الیہودی جو یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدق اسلام کی شہادت بھی دی ہے کلام پاک میں۔ انہوں نے کہا کہ ارفع یدک یا کذاب، اے جھوٹے ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا تو اس میں یہ آیت ملی۔ گویا جس طرح وہاں پیارے رسول نے ان کے کتاب سے فیصلہ نہیں کیا، لیکن چونکہ ان کی کتاب میں ہماری کتاب سے موافقت ہے تو اس بات کو منوانے کے لیے جس کتاب کو مانتے ہیں بدرجہ اولا اچھے انداز سے اس کو پیش کر کے ان پر حجت قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری کتاب اور آپ کی کتاب پورے طور پر برابر ہے، نہیں، اس میں کچھ چیزیں چھن چھن کر کے رہ گئی ہیں توحید کی اور رسالت کی، اس کو ہم استفادے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم معزز محترم خطیب صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرض نماز اور سنتوں و نفل کے بعد کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے کہ نہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، وقت کا سوال ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں فرض نماز کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کر کے اور دعا نہ مانگے تو نماز مکمل ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں بہت پہلے جب بمبئی کے راستے سے مکہ جایا کرتا تھا، مدینہ اس وقت پڑھتا تھا، شیروانی میں پہنا تھا، چھوٹی عمر تھی، تھوڑی اچھی سی داڑھی تھی، شاید خوبصورت بھی لگتا رہا ہوں گا اس وقت زیادہ، لوگوں نے مجھے آگے بڑھا دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ اب میں نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد میں وہی تسبیح گننے لگا،
ایک بیچارے بنڈی شاید یعنی یہی لوکھن کا کام کرتے کرتے کپڑے کی حالت ایسے ہی تھی، دیر تک بیٹھے منہ دیکھ رہے تو میں نہیں سمجھ سکا، تھوڑی دیر میں ان کے صبر کا پیالہ چھلک ہی گیا، کہتے ہیں اماں دعا مانگو، ہم کو باندھ رکھا، ہمیں جانا ہمارا کام ہے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ دعا مانگے بغیر وہ نماز اپنی صحیح نہیں مانتے، یہ چیز نہیں ہے۔ ہم دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ پڑھتے تھے تو پورے طور پر بالاجماع آپ تمام احادیث کو دیکھیں گے، آپ بیٹھ کر کے یا تو کسی ضرورت کے لیے جلدی سے نکل گئے، وہ بھی روایت ہے، اور اس میں بعد میں آیا ہے، آپ بعض روایتوں میں آیا ہے آپ بیٹھ کر کے تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، جس کی امت کو تلقین کی وہ بھی آپ پڑھتے تھے۔ فجر اور مغرب کے بعد مزید قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور دوسرے اذکار پڑھتے تھے۔ کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی کوئی ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتا ہے کہ فرض کی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص کبھی کبھی دل بھر آیا اور اس کا دل حاضر ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ عام روایتوں کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العزت بڑے حی شرم والے اور کریم بہت ہی سخاوت والے ہیں۔ ان اللہ یستحی اذا رفع العبد یدہ ان یردہما صفرا، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اگر بندہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا ہے تو اس کو خالی لوٹا دے۔ یہ ایک فضیلت ہے ہاتھ اٹھانے کی، لیکن وہی فضیلت ثابت ہوگی جہاں پیارے رسول نے ہاتھ اٹھایا، جہاں نہیں ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو فرض نماز کے بعد کبھی کسی حدیث میں، ہم حدیث کے اسکالر ہیں الحمدللہ، اور ہر وقت رات دن ہمارا وہی دیکھنا رہتا، کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ملی کہ آپ نے فرض نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے۔ البتہ بد دعائے، آپ ممبر پر کھڑے تھے، کہا اللہ کے رسول بچے ضائع ہو رہے ہیں، اموال ضائع ہو رہے ہیں، دعا کر دیجئے اللہ بارش نازل فرمائے، آپ نے ہاتھ اٹھایا استسقاء میں۔ کیا مکہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے؟ براہ کرم حدیث سنا دیں۔ حدیث جو ہے مکے کی حدیث یہ ہے کہ مکے میں 20 رکعت نماز صرف حرم پاک میں ہوتی ہے، صرف مکے کی دوسری مسجدوں میں، ہماری خود مسجد ہے، ہمارے بچے الحمدللہ سب حافظ ہیں، 4 بچے وہی تراویح پڑھاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں 8 3 11 رکعت ہوتی ہے بس۔ دوسری تمام مسجدوں میں، ریاض کی تمام مسجدوں میں 8 3 11 ہوتی ہے، کوئی اگر 20 پڑھا دے تو پڑھا دے، لیکن خال سننے میں نہیں آتا ہے۔ تو مکے میں صرف کیوں رکھا گیا؟ آپ کو معلوم ہے ایک ذات جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا، اس نے سنت کو برپا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، انہوں نے علماء سے مشورہ لیا۔ دیکھیے وہ لوگ حنبلی علماء جو اس وقت تھے، وہ یقیناً ہم نے جو تجربہ کیا کہ مالکی ہوں، شافعی ہوں اور ہمارے حنفی ہوں یا حنبلی ہوں، ان میں سے حنبلیوں کی ہاں تعصب سب سے کم ہے، یعنی کہیں حدیث ملا، ہم خود جب ثانوی میں وہاں پڑھتے تھے، ان کی کتاب میں ہے کہ نیرین یعنی سورج اور چاند کی طرف چہرہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب پیخانہ جائز نہیں ہے۔ استاد حنبلی بہت مشہور، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے، صرف قبلے کی طرف پیٹھ یا چہرہ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں ہے، رد کر دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ان کے کتاب، ان کے مذہب کی کتاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو امام ملک عبدالعزیز نے بھی کہا کہ 8 رکعتیں یہاں نافذ کی جائیں، لیکن ان لوگوں نے حکمت کا فتویٰ دیا، ان کو کہا نہیں، حرم چونکہ ایک عالمی جگہ ہے اور دنیا کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ 10 رہ گئی، آپ ایسا کریں کہ 2 امام کر دیں، ایک امام 8 2 10 رکعت پڑھائیں، دوسرے امام 8 2 سے 10 رکعت پڑھائیں، جس کو 10 پڑھنا ہے پڑھ کر کے 1 رکعت ادھر پڑھ لے چلا جائے، اور جس کو 20 پڑھنا ہے 50 پڑھنا ہے اپنا پڑھے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے، اس وجہ سے حرمین شریف میں اور اس کا وجود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ 2 امام خود آپ دیکھ لیں، کبھی ٹیلی ویژن پہ تو دیتے ہیں ہمارے خیال سے، امام کبھی 20 رکعت ایک امام نہیں پڑھتا ہے، وہ پڑھا کر کے کھسک جاتے ہیں، عام طور پر ایسے ہوتا ہے۔ لیکن سنت کا طریقہ ہم جس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ تراویح 8 3 11 پیارے رسول نے کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ 20 رکعت یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے جب حضرت ابی ابن کعب کو مسجد مبارک نبوی میں حکم دیا کہ آپ پڑھاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کو حکم دیا کہ 8 رکعتیں پڑھاؤ۔ کسی وقت حضرت ابی ابن کعب 36 رکعت پڑھا دیتے تھے، یہ ثابت ہے قیام اللیل مروزی وغیرہ سے۔ تو مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے،
اگر آپ صرف 8 پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں 8 3 11 تو انشاءاللہ سنت رسول اور فضیلت قیام لیل من قام رمضان ایمانا واحتسابا وہ آپ کو فضیلت حاصل ہوئی. لیکن اگر کوئی شخص مزید پڑھنا چاہتا ہے تو یہ نہ عقیدہ رکھے کہ 20 ہی سنت ہے. 20 سے اب مجھے نہیں یاد آتا ہے، میں اپنے طور پر اتنے دنوں سے وہاں ہوں، کبھی زیادہ کیا ہے کبھی کم کیا ہے، لیکن 20 کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے. یہ یقین کر کے کہتا ہوں اتنا جان بوجھ کر کے کہ 20 صرف کبھی نہیں پڑھی ہے میں نے زیادہ کیا یا کم کیا. تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جائز ہے زیادہ. آپ 8 پڑھ کر گئے، پھر آپ کی طبیعت میں آیا، گھر میں بیٹھے ہیں، شروع کر دیجیے کچھ پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ تراویح 20 سے کم نہیں ہے، یہ عقیدہ سنت رسول کے خلاف ہے. ربنا لک الحمد آواز سے کہنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ با آواز بلند. صلاۃ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے ربنا لک الحمد کہا ہے؟ سب ڈر گئے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. پھر آپ نے تاکید سے پوچھا تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا لیکن خیر کا ارادہ تھا، کوئی برا ارادہ نہیں تھا. پھر رسول نے فرمایا کہ لقد رأیت 70,000 من الملائکۃ یبتدرونھا، ہم نے 70,000 فرشتوں کو دیکھا کہ اس کو چھین جھپٹ کر کے اللہ کے یہاں لے جا رہے ہیں، یعنی اس کی فضیلت ہے. تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہے کہ بآواز بلند کہا جائے. ہمارے شاہ بدیع الدین جن کو پیر بچھنڈا کہا جاتا ہے، ان سے باقاعدہ بیٹھتے تھے ہم لوگ، استفادہ ہوتا تھا. ان کی بھی رائے تھی کہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس حدیث کے تحت اس کو جائز کہا جائے گا. لیکن عام طور پر اسی حدیث سے جو لیتے ہیں کہ دوسرے صحابی نہیں کہتے تھے، جس نے کہا پیارے رسول نے ان کو نکیر کے لفظ میں کہا، گویا اس طرح آواز سے کہنا جو ہے سب نہیں کہا کرتے تھے. تو سنت یہ ہے کہ نہ کہا جائے. لیکن پیر صاحب سے ہم نے مناظرہ مباحثہ کیا تو انہوں نے کہا اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو پیارے رسول نے انکار نہیں کیا، کہہ سکتا ہے. لیکن اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ نہیں کہتے تھے. انہوں نے جب کہا تو ایک نئی چیز ہوئی، پیارے رسول نے پوچھا ان سے، تو بہرحال اس کا بآواز بلند کہنا ہمارے خیال سے افضل نہیں ہے، بلکہ امام کے پیچھے جتنی تکبیرات ہیں سب آہستہ کہانی ہے. التحیات میں ایھا النبی کہا جائے یا نبی رحمت اللہ کہا یا نبی. شاید آپ کو سوال اچھی طرح آپ نہیں لکھ سکے. ایک مسئلہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی یا السلام علی النبی کہا جائے. السلام علی النبی. دیکھیے 2 صحیح روایتیں ہیں صحابہ کرام سے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور زوجہ مطہرہ پیارے رسول کی حضرت عائشہ سے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فینا، جب پیارے رسول ہم میں حیات تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو. فلما مات صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی النبی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم کہا کرتے تھے نبی کے اوپر سلام، ہم مخاطب نہیں کرتے تھے. تو بہت سے علماء نے کہا ہے توحید کی حفاظت کے لیے کہ یہ صحابہ نے اگر اجتہاد اپنی طرف سے کیا ہے تب بھی ہمارے لیے وہ اسوہ ہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پیارے رسول زندہ ہم پیارے رسول کو پکار رہے ہیں. اس وجہ سے افضل یہ ہے السلام علی النبی کہا جائے. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، پیارے رسول اسی لفظ کو چھوڑ کے گئے ہیں، ہم کہیں یہی لفظ، یعنی جس طرح دعائے معصورہ ہے ادا کریں لیکن عقیدہ ہمارا وہ نہ ہو. بہرحال ہم جہاں تک افضل سمجھتے ہیں کہ السلام علی النبی زیادہ افضل ہے والسلام علیکم، کیونکہ بہت سے علماء نے اس کی استحسان کی ہے. کیا مرد کے لیے لباس ٹخنے کے اوپر رکھنا چاہیے یا نیچے؟ اس کے بارے میں آپ جواب دیں. مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے کوئی بھی کپڑا جائز نہیں ہے. حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. کپڑے کا جو دونوں ٹخنوں کے نیچے، یہ دونوں ٹخنے اس سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے. کپڑا بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ نہیں مانا ہے کہ کپڑا جائے گا، یعنی کپڑا اور کپڑے کا پہننے والا وہ جہنم میں جائے گا. بہت بڑی وعید ہے یقیناً. اور جو کہتے ہیں کہ یہ صرف اس کے لیے ہے جو شخص اکڑ کر کے اور گھمنڈ سے کپڑے کو نیچے کرے. لیکن ایک چیز یہ بھی سوچنے کی ہے کہ شریعت میں ہر غلط چیز سے منع کر رہی ہو، منع کیا ہے، یا ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے غلط چیز کی مشابہت ہو رہی ہو. آپ جب اس طرح پہن کے چلیں گے تو کون آپ کو سمجھے گا کہ آپ نیک نیتی سے چل رہے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ آپ بھی گھمنڈ کر کے چل رہے ہیں کپڑا نیچے کر کے. تو بہرحال
یہ کپڑا نیچے کرنا کسی حالت میں جائز نہیں۔ آج کہیں مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھی تو امام صاحب نے ایک تاکید کی، کہتے ہیں بھائی کپڑے آپ لوگ اپنے پتلون وغیرہ یا پیجامے ٹخنے سے اوپر کر لیں، تو کم سے کم بیچارے اس وقت تاکید کر دی کہ نماز میں خلل نہ ہو۔ لیکن عام طور پر مسلمان کا پیارے رسول نے فرمایا ازرۃ المؤمن الی نصف الساق، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کپڑا تہبند وہ آدھے پنڈلی تک ہوتا ہے۔ فَإِن نَزَلَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر اس سے نیچے اترا تو کعبین تک۔ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، یہ تفصیل کے ساتھ آپ نے 3 مراحل بتائے، کہا کہ اس سے نیچے جو جائے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں جی نہیں، بخاری شریف میں ہے، کتاب اللباس 10ویں جلد، کتاب اللباس 10ویں جلد میں آپ جا کے دیکھیں انشاءاللہ جی، فتح الباری کے ساتھ 10ویں جلد جی ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ اس زمانے کی نابینا ہونا بھی بینائی سے اچھا ہے، دنیا کی برائیاں نہ دیکھے آدمی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی نعمتوں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ اخلاص اور یقین کیسے پیدا کریں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اخلاص اور یقین، اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو اس سے جو آلائش ہے اس سے پاک رکھنا۔ ایمان اس میں کوئی شک نہیں، کئی درجے کے ہوتے ہیں۔ وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم، آیت کیا ہے؟ الا وهم مشرکون، ایمان کے ساتھ لوگ شرک کی ملاوٹ بھی کرتے رہتے ہیں، نماز کے ساتھ کچھ اور دوسرے خیالات بھی گندے آ کر کے نماز کو خراب کرتے ہیں۔ تو اخلاص پیدا کرنے کا اللہ کا، صرف اللہ کا کی رضا مقصود ہو ہر کام کے لیے، تو وہی اخلاص ہے۔ اگر اسی کام میں، پیارے رسول نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کے دل میں یہ داعیہ آیا کہ نماز اپنی لمبی کر دوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تاکہ سمجھیں کہ کوئی بڑا اچھا ماشاءاللہ اچھی نماز پڑھنے والا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، دکھانے کے لیے جس نے نماز پڑھی وہ شرک۔ تو گویا یہاں اخلاص یہاں مارا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہیں آدمی اپنے طور پر نماز جس طرح پڑھ رہا تھا پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ، اور ایسے موقع پر بہت سے ائمہ کا کہنا ہے کہ جہاں شیطان اس طرح دھوکہ دے، وہ اگر لمبی کرنے کہتا ہے تو متوسط نماز کر کے جلدی سے فارغ ہو جائے تاکہ شیطان مرغم ہو جائے، شیطان ذلیل ہو جائے۔ یقین پیدا کرنے کے لیے ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین کی تعریف کوئی کر سکتا ہے؟ کسی چیز کے ہونے پر شبہ نہ ہو، نہ ہونے پر شبہ نہ ہو۔ جیسے ہم یقین کر لیں والذین ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تب سب کو اکٹھا ہونا ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ کیے جائیں گے اور سب کا حساب کتاب۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو یقیناً جس طرح ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح اٹھ کر کے اپنی دکان پر نہیں گئے تو آج کی روزی ہماری نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہی سبب بنایا ہے، تو پھر اسی یقین کے تحت تھکان اور تھکاوٹ کے ساتھ بھی اور ہزار بیماریوں کے ساتھ بھی آدمی گرتے پڑتے دکان پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ ہمیں، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر یقین ہو جائے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے، اگر ہم نیک کام نہیں کریں گے، برا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، تو یہ یقین مانے اس کے خلاف کوئی شبہ اور شک نہ ہو کہ یہ چیز ہونی ہے۔ یہی یقین جب جھلملا جاتا ہے، یہی یقین جب دھیما ہو جاتا ہے تو پھر غلط کام اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں پیارے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص فحش کام یعنی زنا اس وقت نہیں کرتا جس وقت وہ زنا کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے دن سے نہیں نکل جاتا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایمان بہت ہی ٹمٹماتے چراغ کی طرح رہتا ہے، وہ روشنی نہیں دے پاتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، یہ نہ کہیں آپ کہ وہ کافر ہوگا اس وقت اگر کسی نے اس کو قتل کیا تو کافر کو قتل کیا، نہیں، وہ مومن ہے لیکن ایمان کی کمزوری یا ایمان کی زیادتی کا بیان ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب بیان ہوا کہ پیارے رسول نے فرمایا جو شخص آج کے دن جنگ کرے گا، جہاد کرے گا دشمنوں سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے، تو صحابی عمیر ابن حمام کھجور کھا رہے تھے، پھینک کر کے کہا اللہ اکبر، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کی ہے، اس کھجور کے کھانے میں بھی ہم جنت، اگر ہم کھانا
کھانا مکمل کریں اس کا تو جنت کی حاصل کرنے میں دیری ہوگی. اور فوراً کہتے ہیں واللہ انی لاجد ریح الجنت من وراء جبل احد. جبل احد پہاڑ کے پیچھے صحیح روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ محسوس ہو رہی تھی ان کو, یہ یقین تھا, گویا دیکھ رہے تھے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ انا نکون امامک کاننا نرى الجنت رائے العین جنت والنار رائے العین, ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو گویا جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. فلما خرجنا من عندك وعافسنا الازواج لم يبق عندنا ذاك, جب ہم آپ کے پاس سے نکل کر کے بچوں اور بیوی میں ملتے ہیں تو سب بھول جاتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا یہی ایمان ہے. واللہ لو کنتم کما تکونون عندي لصافحتكم الملائکہ, جس طرح میرے پاس تم رہتے ہو اس حالت میں ہمیشہ رہو تو فرشتے تم کو سلام کرتے پھریں گے, مصافحہ کرتے پھریں گے. تو یقین اور ایمان کی کمی اور کی ایک مختصر مثالیں ہیں. بینک سے اقساط پر گاڑی لینا جائز ہے کہ نہیں؟ بینک سے قسط پر کتنے میں لیتے ہیں؟ قسط جو ہے اس کو جائز کہا گیا ہے. سود پر لینا, سود قسط اور سود میں کیا فرق ہوگا؟ اگر آپ جا کر کے گاڑی خریدنی چاہتے ہیں 60-70 ہزار میں, 1 لاکھ میں, جا کے بینک سے آپ قرض لیں گے گاڑی خریدنے کے لیے تو وہ 1 لاکھ میں بھی 1,20,000 لیں, 1,30,000 لیں گے. یہی سود ہوگا, کیونکہ پیسے کے بدلے آپ 1 لاکھ لے کر کے اگر 1 لاکھ واپس کر رہے ہیں تو یہ قرض حسنہ ہوا, یہ جائز ہے. اس میں سے ذرا سا بڑھایا تو وہ سود ہو گیا. لیکن قسط وار یعنی یہ کہ آپ پیسہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ گاڑی ان سے خرید رہے ہیں قسط میں. اگر یہ گاڑی 1 لاکھ کی ہے, چونکہ آپ دیر سے دے رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا بڑھا لینے کی اجازت ملتی ہے بینک کو کہ 1,20,000 لے 2 سال کے اندر, 3 سال کے اندر. اس کو سود میں شامل نہیں کیا گیا ہے ضرورت کے تحت, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. بعض علماء نے اس کو بھی حرام کہا ہے, لیکن اکثر علماء نے قسط وار کسی بھی چیز کو سود سے الگ کہا ہے. وہ صحیح ہے انشاءاللہ, قسط کی چیز صحیح ہے. جو ممالک یا جو افراد نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کیا ان کی اشیاء کو بائیکاٹ کرنا ضروری ہے؟ اگر ایسا آپ کے اندر طاقت ہو تو کرنا جائز ہے, بلکہ واجب ہو جائے گا. لیکن طاقت ہے, چند دن میں آپ خود بھوکے مرنے لگیں گے. اگر اپنی غفلت کی اگر حالت ہی قائم رہی, آئیں گے غسال کابل سے, کفن جاپان سے, خود ہتھیار نہیں بنا پاتے ہیں, خود اور چیزیں نہیں ہیں, کتنے دن تک ایک معمولی پنیر جو ہے چیز وہ باہر سے ہالینڈ سے آتا ہے, کہاں تک آپ ان کو. اور جب بائیکاٹ کیا گیا تو انہوں نے انڈائریکٹ بھیجنا شروع کیا, انڈائریکٹ کسی دوسری کمپنی کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ بائیکاٹ کرنا جائز ہے. حضرت ثمامہ ابن وسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو دھمکی دی انہوں نے قریش کو کہ دیکھو اگر شرارت کرو گے تو ہمارے یہاں سے جو تمہیں میرا جو گیہوں ملتا ہے 1 حبہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا جب تک پیارے رسول اجازت نہیں دیں گے. پیارے رسول نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا. پھر آ کر کے انہوں نے سفارش لی پیارے رسول رحمت للعالمین. پیارے رسول اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی رحمت تھے. آ کر کے سفارش کی کہ ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں, ثمامہ ابن وسال سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس اپنے اناج بھیجنا جس طرح پہلے بھیجتے تھے بھیجنا شروع کر دیں. تو پیارے رسول نے کہا کہ بھیجو. تو اس قسم کی مثالیں مل سکتی ہیں. ایسا کر کے دشمن کو زخم دیا جا سکتا ہے, لیکن جب ہم خود اپنی موت مر رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. اللہ المستعان. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کیا لازمی ہے؟ جی ہاں, لازمی اس معنی میں ہے کہ آپ اس طرح کی مجلسیں جمائیں. ان کو اگر ہمارا دوست ہے, آپ ایک دفتر ہے اس میں 10 آدمی کام کرتے ہیں, 10 میں تو کچھ آپ کے غیر مسلم ہوں گے, کوئی کرسچین ہے, کوئی اور ہے, یار آہستہ آہستہ اسلام کی چیزیں ان کو سمجھاتے رہیں. اسی طرح صحابہ کرام نے اسلام پھیلایا, یہ چیز ضروری ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں, میں نہ یہ سب کہوں, تو وہ الگ بات ہے کہ ایک عذر ہے. لیکن بہت سے لوگ یقیناً کان کھڑا کر کے سنتے ہیں جب آپ بتانا شروع کریں گے. میں ایک مرتبہ آ رہا تھا اپنے بستی سے, گورکھپور سے ٹرین میں سوار ہوا اے سی میں, اور اس میں علی گڑھ کا ایک سکھ لڑکا, یہ پہنے ہوئے تھا, جوڑا باندھے ہوا تھا. تو اس نے سامنے بیٹھا تھا, دیکھا اس نے تو کچھ حیت دیکھ کر کے اس نے کہا آپ کہاں مولانا رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں مکے میں رہتا ہوں. ایسے ایک دم جیسے تل ملا گیا, سبحان اللہ. وہ آدمی سکھ تھا. اور اس کے بعد اس نے پوچھنا شروع کیا, ہم ٹیلی ویژن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, مکے کا وہ منظر, حرم پاک ہم دیکھتے ہیں, حرم دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے. اچھا, علی گڑھ کا وہ اسکالر تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ باتیں ہوں. یقیناً اسلام کی فضیلت اس کے دل میں ہم نے ڈالی
کہ اسلام زبردستی کسی پر نہیں کرتا ہے، اور اسلام کے نظام امن یہ ہیں۔ جب ہم نے بیان کیا بہت متاثر ہوا، اس کی عمر ہمارے خیال سے کم 26-27 سال رہی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ میں کیا نام ہے اس میں MBBS کے آخری سال میں ہوں، اچھا خوبصورت نوجوان، اترنے لگا علی گڑھ، میں دلی آ رہا تھا، واللہ اس نے مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ 50 یا 100 روپے دیے، کہتا ہے مکے میں جا کر کے کسی غریب کو یہ دے دیجیے گا۔ متاثر ہوتے ہیں انشاءاللہ، اگر حکمت سے اور اچھے کچھ انداز سے بات پیش کی جائے تو یہ چیز لازمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے کہ ان کا حق تھا، آپ نے کتنا حق ادا ان کا کیا آپ نے کیا لیکن دشمنی کا اظہار اس وجہ سے کہ وہ اپنے دین کے نہیں پیارے رسول کا یہ اسوہ نہیں تھا۔ اپنے پڑوسی یہودی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیں کہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ جاتے تھے عیادت کرنے، یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مقصد کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کے مالک تھے، 200 اونٹ انہوں نے چندے میں دے دیا تھا، اونٹ کجاوے اور تلواروں کے ساتھ، تمام تیاریوں کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو رہی تھی تو آپ نے کسی یہودی سے قرض لیا تھا کچھ جو بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے ازواج مطہرات کو، اور اپنی زرہ گروہ میں رکھی تھی یہودی کے پاس۔ کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی اور حکمت دعوت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی قرض لے سکتے تھے، فلاں سے قرض لے سکتے تھے، لیکن ان کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے، اخلاق حسنہ دکھانے کے لیے، اور ان کو اپنائیت دکھانے اور ان کو اپنا بنانے کے لیے۔ کیا دعوت اسلام میں کچھ فرق ہے؟ ہمارے خیال سے دعوت اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور اصلاح کے لیے دعوت کرنی ضروری ہے۔ دونوں کا چولی دامن کا تعلق ہے، کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دعوت دے رہا ہے افساد کی تو دعوت افساد کی، لیکن ہم کہتے ہیں دعوت کا معنی کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، اصلاح کے لیے بلاؤ، اصلاح کے لیے دعوت کرنی ہوگی، دعوت اصلاح کے لیے ہوگی، کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، نتیجہ دونوں کا یہ۔ اب کچھ اور ہے؟ ہمارے اکثر نوجوان جب نماز کو بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، جب مجبوری کہنے لیے کہتے ہیں تو بولتے ہیں مرض جریان ہے۔ کیا مرض جریان میں غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، اس کو جریان نہیں کہتے ہیں، شاید پیشاب کی بیماری سلسل بول کہتے ہیں۔ جریان مزی کو جو آدمی جوان ہوتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جبکہ اس قدر نکلتا ہو کہ آدمی مجبور ہے، 5 منٹ بھی نہیں صبر کر سکتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز سے کچھ پہلے عضو مخصوص کو دھوئے، کپڑے کو بھی دھو لے، یا بدلنا ہو تو بدل لے، ورنہ دھو کر کے اتنا حصہ دھو کر کے پھر وضو کرے اور آ کر کے نماز پڑھے۔ نماز میں اگر نکل بھی رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طرح عورت کو استحاضہ، آپ جانتے ہیں عورت کو استحاضہ ہوتا ہے، حیض کے بعد مسلسل خون آتا رہتا ہے، یہی حکم ہے۔ سلس البول، جس کا پیشاب بھی اسی طرح ہر وقت نکلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سلس الریاح، کسی کو ہر وقت گیس کی شکایت ہوتی ہے، نکلتی رہتی ہے، 5 منٹ بھی نہیں صبر کر سکتے، تو ان کا حکم یہی ہے کہ نماز سے کچھ پہلے اذان کے ساتھ وضو کریں، آئیں اس کے ساتھ سنتیں پڑھیں اور فرض پڑھیں، پھر اس وضو سے اگر اور دوسرے طریقے سے نہیں ٹوٹا، صرف ریاح سے ٹوٹا تو اثر نہ پڑھیں، اثر کے وقت نیا عمل کریں، نیا وضو کریں، یہ حکم ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان بولتے ہیں، کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان کہلوائی ہو۔ البتہ آپ دعا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، جب وہ دفن ہو لیتے تو آپ مٹی کے حصے ڈالتے تھے، کچھ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کی روایت صحیح ہے، 3 حصیات۔ اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک حدیث میں کہ آپ دعا کر، یہ مشروع طریقہ ہے کہ ایک آدمی اگر ہر ایک الگ دعا کر رہا ہے تب بھی صحیح ہے، اور اگر ایک آدمی دعا کر رہا ہے، سب آمین کر رہے ہیں، تب بھی صحیح ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے دفن کرنے کے بعد، اسألوا لأخیکم التثبیت، اپنے بندے کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اسے سوال کیا جائے گا۔ اور تھوڑی دور نکلتے ہیں لوگ، فرشتے آ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ دفن اموات کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو دفن کیا، پیارے رسول نے اتنی مبارک دعا کی، اس کا مطلب ہے بآواز بلند، اور دوسرے آمین کہہ رہے تھے، کہ میری تمنا یہ ہوئی کہ آج میں مرا ہوتا مجھے یہ مبارک دعا ملی ہوتی۔ تو قرآن کہیں نہیں پڑھا آپ نے۔ اس کے بعد پھر دفن کر لینے کے بعد تیجا 40واں یا اور کچھ،
یا قرآن خوانی کی یہ سنت پیارے رسول سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ میت کے لیے سب سے افضل کام ہے کہ چلتے پھرتے کوئی بھی یاد کر لے اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ میت کو کبھی عذاب ہوتا رہتا ہے، حدیث شریف میں ہے، تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہاں سے آیا، فرشتے جواب دیتے ہیں بدعوت فلان لک، فلاں نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ تو دعا سب سے بڑی چیز ہے میت کے لیے، یہاں تک کہ ماں باپ کے لیے بھی نیک بچہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو اذان بولنا، قرآن کریم پڑھنا، یا فاتحہ کے نام سے زیارت کے وقت فاتحہ کا نام جو لیا جاتا ہے، یہ سب اگرچہ قرآن ہے، علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ بدعت کا نام سن کر کے بدعتنا نہیں چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز پیارے رسول نے نہیں کی ہے، جس جگہ وہ نہیں کرنا ہے، جو کام کیا وہی کرنا ہے، جس چیز کو چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ داڑھی کم از کم کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ جتنی بڑھے چھوڑ دے اگر تو افضل ہے، اور اگر کوئی نوجوان ایسے چاہتا ہے کہ کچھ کاٹے تو مٹھی کے نیچے سے زیادہ نہیں کاٹ سکتا ہے اگر کاٹنا چاہے، کیونکہ صحابی بعض صحابہ کا قول ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ایسے نوجوانوں کو کہ عزیمت رکھیں۔ بعض ایسے قوم آپ کے درمیان جی رہے ہیں جو جوڑا عورتوں کی طرح باندھ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، تو ہم داڑھی سے کیوں شرم ہیں؟ جی، لفظ حضور کا حضرت کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یا اس کی وضاحت کریں۔ اصل میں کسی بزرگ نے لکھا تھا، بزرگ کو مانے ہمارے علماء ہی میں سے کسی نے لکھا تھا کہ حضور اور حضرت کا لفظ استعمال نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس لفظ کا خاص طور پہ حضرت کا لفظ جو ہے، یہ اس کا جو اصل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ حاضر ناظر کا رکھتے ہیں کہ آپ حاضر ہیں ہر وقت، لیکن دیکھا جائے تو اردو استعمال میں آپ کو بھی کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں عقیدے سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس عقیدے سے کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کا کرنا جائز نہ ہوگا۔ جہاں شبہ ہوا چھوڑ دینا افضل ہے۔ صحابہ کرام حضرت نہیں کہتے تھے، صحابہ کرام تاجدار مدینہ نہیں کہتے تھے، صحابہ کرام آمنہ کا لال نہیں کہتے تھے۔ پیارا لفظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے الفاظ ادا کرتے تھے۔ یہاں ہم اپنے کو بہت کچھ ظاہری طور پر الفاظ محبت کے ادا کر کے اور آپ کے اسوے کے خلاف کرتے ہیں، اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیا پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے؟ کیا پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے؟ ایسا پینٹ شرٹ یقیناً جس میں کفار کی مشابہت ہوتی ہو، اور مشابہت سے کیسے اس کو دور کر سکتا، آپ ان شرٹ نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو اگر پہننا ہی ہے تو ڈھیلا ڈھالا، اور اگر نہ پہنے تو افضل ہے، کیونکہ اس کی ایجاد اس وقت ہوئی ہے جبکہ ہمارے یہاں غیر مسلم قوم آ کر کے بسی اور اس نے قبضہ کیا اور لوگوں کے اوپر اپنی تہذیب کو تھوپا۔ لیکن اگر اسی کو پہننا ہے تو ترکیوں کی طرح بنا کر کے پہنے۔ ترکی اسی کو ڈھیلا پیجامہ ایک دم بنا کر کے اور لمبا اتنا کرتا پہنا کر کے پہنتے ہیں بہت سے لوگ، تو آپ اس کی شکل بگاڑ کر کے اپنے یہاں ہمارے باپ دادا کا جو کرتا پیجامہ ہے وہ بہت ہی مبارک ہے، اگر اس کو پہن لیں تو اچھا ہے۔ ہم نے دیکھا سبحان اللہ، اب ایک یعنی گویا جیسے ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے یورپ میں، یہ تو یہی اللہ اکبر نوجوان یہی ٹوپی صرف اور یہ کرتا پہن کر کے اپنے کام میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھرے ہیں۔ میں پہن کے گیا، میں سوچتا تھا کہ شاید وہی کوئی عیب نہ سمجھے، تو دیکھا ایک لائن لگی ہوئی استقبال کرنے والوں کی اسی کپڑے میں، اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے پہنے تھے، اسی میں وہ جاتے ہیں اپنا کام کرنے جاب، سبحان اللہ، اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو تھوڑی سی عظیمت برتنی چاہیے ان سب چیزوں میں تاکہ اپنا تشخص ظاہر ہو، قائم رہے۔ شریعت میں دائمی ترک رفع الیدین میں صلاۃ کا کیا جواز ہے؟ یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین، اور رفع الیدین آپ جانتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ نہ اٹھانا، یہی رفع الیدین اور ترک رفع الیدین ہے۔ ہاتھ اٹھانا رفع الیدین، اور یہی سنت رسول ہے۔ کوئی ایک صلاۃ بھی کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہو۔ اب جو لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فعل لے کر کے اور صرف اس وجہ سے کہ کسی ہمارے بڑے امام نے اس کو کہہ دیا ہے، اسی کو لوگ لے کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو یقیناً وہ غلطی پر ہیں۔ آگے دوسرا سوال آپ کر سکتے ہیں، کیا ان کی صلاۃ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کی صلاۃ کو باطل نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یقیناً پورے وثوق سے کہیں گے کہ صلاۃ میں بہت کچھ نقص ان کے ہے، کیونکہ سنت رسول کو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں کسی کی ابرو اور آنکھ کی بنا پر۔ ہمیں ائمہ سے محبت ہے، لیکن انہی ہمارے ائمہ نے ہمیں تلقین کی کہ جہاں صحیح حدیث ملے میرے قول کو چھوڑ کر کے صحیح حدیث لے لو۔ جی،
میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت عورت کے دونوں، وہ تو آپ نے چھپا کے بتایا تھا بعد میں جی، حکمت و مصلحت کیا ہے؟ مصلحت کچھ اور ہے، حکمت کچھ اور ہے۔ والد صاحب ہمارے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو کبھی سردی میں بہت دوڑتے تھے، پکڑ کر کے اس میں رضائی کے نیچے اور وہیں دبا لیتے اور شعر بہت پڑھتے تھے، تو وہ کبھی پڑھتے تھے یک سخن ہوتا ہے درے بے بہا، یک سخن ہوتا ہے آتش دے لگا، یعنی ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ موتی کی طرح آدمی اس کو پیار سے لے لے، اور ایک بات وہی کہتا ہے لٹھ مار کی وہ آگ لگا دیتی ہے۔ تو حکمت یہی ہے کہ اچھے انداز سے کوئی بات کہی جائے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی آئے اور انہوں نے جب پیارے رسول، ایک آدمی نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، ایک قصہ یہ ہے، پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے، تو ایک آدمی نے چھینک ماری تو انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا، انہوں نے رحمک اللہ کہہ دیا زور سے، تو پھر اس کے بعد نہیں، خود انہوں نے الحمدللہ ایسے زور سے کہا، تو ایک نے ہاتھ مارا، پھر اس کے بعد کہا انہوں نے ما لکم تنظرون الیہ، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، پھر انہوں نے ہاتھ مارا، بولتے گئے نماز میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے تو ہاتھ پیٹ کے ان کو چپ کرانا چاہا، پیارے رسول نے ان کو اپنے پاس بلایا، کہا دیکھیے پیارے لفظ میں کہا، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، کہتے کیا ہیں کہ واللہ ما قہرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ضربنی، پیارے رسول نے نہ مجھے مارا اور نہ ڈانٹا، کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، یہ صلاۃ اللہ کے لیے اس میں عام باتیں کرنی جائز نہیں ہیں۔ دیکھیے کتنے انداز کرتے ہیں، نہ ڈانٹا اور نہ مجھے جھڑکا، ما قہرن اور نہ مجھے مارا، بلکہ کہا یہ صلاۃ ہے، اس میں جائز نہیں ہے۔ تو انداز جو ہے، اب اسی کو ایک بزرگ کہتے ہیں بڑے بدتمیز ہو تو نماز میں بول رہے ہو، وہی بات جو نماز میں نہ بولنے کی کہہ رہے ہیں دوسرے انداز سے، تو آدمی غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کسی مسجد میں بھی قریب میں اپنے یہاں ایک آدمی موبائل لگائے ہوئے تھا بیچارہ غلطی سے، تو کچھ لوگ موبائل کا مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ آپ آئیں مسجد میں تو اس کو بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، اور اگر نہیں سائلنٹ کیا بھول گئے تو صلاۃ کے اندر اگر اس کی آواز آئی، اور ہماری یہ نصیحت ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے والے کم سے کم میوزک اس میں نہ لگائیں، اس میں کوئی بھی گھنٹی لگا لیں، یہاں تک کہ جھومر کی آواز بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بہت تعجب ہوتا ہے کہ علماء لوگ بھی میوزک اس میں لگائے ہوتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو نماز میں وہ میوزک بجنے لگتی ہے، اور جائز نہیں سمجھتے کچھ لوگ کی نماز سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کو بجھا دیں، نہیں، اگر نماز کی حالت میں بھی ایسا مسئلہ آیا تو نکال کر کے آہستہ اس کو آپ بجھا کر کے چپ کر دیں، تاکہ آپ کی نماز بھی ڈسٹرب نہ ہو، دوسرے کی نماز میں بھی خلل نہ ہو۔ اس کی دلیل آپ لے سکتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھا کر کے صلاۃ پڑھتے تھے، امامہ بنت رسول اللہ، زینب کی بیٹی تھیں، ان کو لے کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے زمین پر لے لیتے رکھ دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو آپ اٹھا کر کے قرات کرتے تھے۔ یہ فعل جب آپ کی صلاۃ کو باطل نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کی ضرورت کی چیزیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بات کیسے آئی، کہاں سے نکل گئی؟ تو اب اسی کو، ہاں مکے میں ایک صاحب تھے، ایک امام صاحب تھے، بیچارہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا، ٹن 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 بج رہا ہے، نماز کے بعد ہی ڈانٹا شروع کر دیا، کتنے بدتمیز ہو، شرم نہیں آتی ہے تم کھول کر؟ اس نے کہا تم بدتمیز ہو، امام کو ایسے ہی کہا گیا، اب اسی کو ذرا سا اچھے انداز میں کہہ دیتے ہیں، تو یہ حکمت ہے۔ مصلحت ایک چیز ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے آپ، جیسے کہ حضرت امام ابن تیمیہ کا قصہ ہے کہ تاتاری بہت فساد مچا رہے تھے، اور ان کے ساتھی کہہ رہے تھے چلو ان کو کہیں شراب نہ پیے، شراب پی رہے تھے، اور شراب پی کر کے جب مست ہو جاتے تو وہ بے ہوش ہو کر کے پڑے رہتے، لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے۔ تو کہا لوگوں نے کہ شراب بیٹھے پی رہے ہیں، چلیں منع کریں۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھو ابھی یہ ہوش میں آئیں گے تو قتل غارت کریں گے، چھوڑ دو اسی طرح، پینے دو، یہ مصلحت ہے۔ دیکھیے وہاں شراب پینا حرام ہے، لیکن ان کو روکنا جو ہے اس وقت مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر وہ مست ہو کر کے مر جائیں تو مسلمانوں کو آرام ملے، کیونکہ مسلمانوں کو ستاتے اور قتل کرتے تھے مست ہو کر کے، بے ہوش ہو کر کے، اور شراب سے روک دیں گے آپ تو وہ باہوش ہو کر کے ستائیں گے۔ تو مصلحت کی اس طرح کی مثالیں آ جا سکتی ہیں۔ 4 امام کو ماننا ضروری ہے، ہم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کوئی شخص 4 اماموں کو نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے 4 اماموں کو، اور ہم کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ 4 اماموں کو نہیں مانتے۔ کون مانتا ہے؟ ایک جو پکڑ لیا امام ابو حنیفہ کو، تو دوسرے کو ان کے علماء کہتے ہیں کہ ان کے اس امام کو عقل نہیں تھی، ایسے بھی کہا گئے ہیں، تو کہاں مانے 4 امام کو؟ ایک امام کو مانے۔
اور پھر اگر امام شافعی کوئی مانتا ہے تو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا ہے، امام مالک کو مانتا ہے تو تینوں کی مانتا ہے۔ ہم مجرم جو اہل حدیث ہیں الحمدللہ سب کو مانتے ہیں، چاروں کو بلکہ 6 کو۔ ابھی ایک بزرگ سے سنا رہے تھے کہ ہمارے یہاں 2 امام اور ہیں، مجھے بھی تعجب ہوا کیا کریں، امام حسن اور حسین، سب ہم ائمہ کو مانتے ہیں اور یہ لوگ صرف ایک کو مانتے ہیں۔ یقیناً یہی واجب ہے کہ ہم سب کو مانیں، فرق مراتب جن کا جو کچھ ہے پیارے رسول کے مطابق، مرتبے کے مطابق، اور ان کے برابر کبھی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو انہی کو مان کر کے، انہی کی بات مان کر کے، ادب سے ان کے اوپر رحمت کی دعا کر کے، ان کی بات کو چھوڑ کر کے پیارے رسول کی بات لے لیں، اسی میں امت کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ جی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ جی ہاں، ہم اہل حدیثوں کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ پیارے رسول نے ایسے ہی کہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب آپ کہیں گے کہ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی نماز کو بھی آپ باطل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ لازم الشیء لیس بلازم، یعنی جب یہ کہا گیا کہ ہماری پیارے رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، اگر کسی شخص نے نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھی تو ہم اس کے نماز کے نہ ہونے کا فتویٰ دیں گے؟ یہ ضروری نہیں۔ مذاہب کے اختلاف سے علماء نے کہا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ تمام مذاہب میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مائع مستعمل جو ہے یہ ناپاک ہے، اگر کسی جگہ لگ گیا تو کیا نام ہے دوسرے کے ہاتھ میں تو ناپاک ہو گیا، اس کا جسم ناپاک ہو گیا۔ عجیب مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کسی نے مائع مستعمل سے وضو کر لیا تو وہ پانی جو ہے اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ لیکن کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے امام شافعی جو مائع مستعمل سے وضو کو جائز سمجھتے ہیں ان کی نماز کو باطل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، لیکن ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کے تحت ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم بھول کر بھی گئے، 1 رکعت پڑھی تو دوسری رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ پڑھی 1 رکعت میں نہیں پڑھی تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اٹھ کر کے اس رکعت کو مکمل کریں۔ بغیر رفع یدین کی نماز ہو جاتی ہے لیکن نقص بہت بڑا رہتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی سنت کو انہوں نے چھوڑا، کیونکہ علماء نے اس کو شرط صحت صلاۃ نہیں بتایا ہے رفع یدین کو۔ ہمارے اکثر حدیث مومن بھائی تبلیغی جماعت اسلامی کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے، صرف ہماری مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ یہ تشدد ہے، اس کو تشدد کہا جائے گا، جس کو غلو کو بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے ابھی ظہر میں بھی ایسے بات آئی تھی، ایک عام قاعدہ ہے اسلام کا کہ جب تک آدمی کافر نہیں ہوا، کافر کفر کا فتویٰ آپ اس پر نہیں لگا پا رہے ہیں دلیل کے ساتھ، تب تک اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے، اس کے اوپر نماز پڑھنی جائز ہے، یعنی جنازے میں اس کے حاضر ہونا بھی جائز ہے، بلکہ کبھی واجب بھی آپ کے اوپر ہوگا، فرض کفایہ ہو گیا اگر دوسرے نہیں پڑھنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہاں اگر کوئی جماعت تبلیغی کا، جماعت اسلامی کا پیارے رسول کے صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیے، کیونکہ جماعت اسلامی کے بعض بدتمیز لوگ صحابہ کرام کو متہم کر رہے ہیں، سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہم نے سنا ہے مکے میں روزی کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود غلطی کی، اپنا مال اللہ کا مال بیت المال اپنے رشتہ داروں کو دے کر کے اپنے کو قتل کرایا، اس طرح کی باتیں کر، اور اس کے ذمہ دار ہمارے مولانا مودودی ہیں جنہوں نے خلافت ملوکیت میں اس طرح کی بات کہی ہے۔ آپ لوگ اس کی زہر والی کتاب سے بچتے رہیں۔ جماعت اسلامی کی مسجد میں نماز اگر کوئی شخص اس قسم کے عقائد کا قائل ہے، یا تبلیغی جماعت کا کوئی شخص، یا اہل حدیث کہہ کر کے کوئی استغاثہ بلا مواد کا قائل ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، تو اس کے شرک میں کوئی شبہ نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں، جب شرک کا حکم لگ جائے گا، جب شرک کا حکم لگ جائے گا واضح طور پر، شبہ کی بات نہ ہو، تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کے اوپر نماز پڑھنی بھی جائز نہیں ہے، یعنی مر جائے تو۔ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے رسول نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ آخر اگر تقدیر کو نہ بدلے تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، آپ کو تقدیر کا علم ہے کہ اولاد دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں۔ کیا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ مقدر کیا نہیں، لیکن اس تقدیر سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، گویا اس دعا کی تقدیر بھی لکھ دی ہے کہ اگر اس شخص نے دعا کی تو اس کو ہم دے دیں گے، اور اگر نہیں دعا کی تو ہم نہیں دیں گے۔ اس شخص نے کوشش کی تو اس کو روزی دیں گے، نہیں کوشش کی تو نہیں۔ تقدیر اسی کا نام ہے۔
تو دعا بہت ہی سلاح المومن، جیسا کہ ایک موقوف روایت میں کسی صحابی کا قول ہے، دعا کے چھوڑنی نہیں چاہیے، اور دعا یہ خاص عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت، اپنی انکساری ظاہر کرنا یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ انبیاء دعا کرتے تھے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ قصر، سفر میں نماز کا مسئلہ سمجھائیں۔ اچھا دیکھیے، قصر جو ہے وہ جائز ہے، افضل ہے۔ آپ نماز قصر کیوں نہیں پڑھے؟ میں خود یہ بیٹھتے ہی یاد تھا مجھے کہ لوگ کہیں گے، تو میں نے کہا لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے سے اچھا ہم پوری پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر نماز سفر میں بھی پوری نماز پڑھ لیتی تھیں، لیکن جب ایسا موقع آیا، میں ہمیشہ کبھی نہیں تمام پوری نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو صرف لوگوں کی خاطر پوری نماز جب جائز ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ افضل یہ ہے کہ قصر پڑھے۔ اگر ہم 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے، آپ مکمل کرتے تب بھی جائز تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ سب ساتھ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ جب جائز ہے۔ میری والدہ و بہن توحید کے بغیر انتقال کر گئے، کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ توحید کس شکل کی ان کی تھی؟ اگر واقعی وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، ذرا سا دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے جی رہے ہیں جن کو تبلیغ نہیں ہوئی، دین کا نام یا دین اسلام کی تعلیم ان کو نہیں پہنچی۔ آج سے بہت پہلے 20-25-30 سال پہلے جامعہ اسلامیہ میں ایک جرمنی تھا، ماشاء اللہ لمبا تڑنگا سفید اور بھورے بال کا، تو اس کا نام خمیس رکھا تھا اس نے۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں اسلام لایا، یونیورسٹی میں کچھ عرب طلبہ ملے، میں مسلمان ہو گیا، جب میں اپنی ماں سے جا کے کہا کہ میں اسلام لے آیا تو کہتے واٹ از اسلام، واٹ از اسلام، یعنی کبھی اسلام کا نام سنا ہی نہیں تھا ان سب نے۔ تو ایسے لوگ بھی اس وقت جی رہے ہیں۔ تو آپ اگر ایسے ماں باپ آپ کے ایسے علاقے میں جی رہے تھے تو وہ معذور ہیں انشاءاللہ، جہاں توحید نہیں پہنچی، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن دنیا اب اس زمانے میں اس مسجد کے قریب رہنے والے یا جہاں کی سنتے ہیں، کیسٹیں چلتی ہیں، سب کچھ، عذر کا پہلو کم نظر آتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے شرک کر کے گئے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ کیا رمضان میں تراویح اور تہجد دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، صحیح بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نہیں پڑھتے تھے، لیکن آخری عشرے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر شد مئزرہ ایقظ اہلہ وقام لیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت آتی ہے کہ جب آپ عشر اخیرہ ظاہر آ جاتا تھا، 10 دن باقی رہتے رمضان کے، تو اپنا تہبند باندھ لیتے تھے۔ تہبند باندھنے کی 2 تفسیر کی گئی کہ پورے طور پر مستعد ہو کر کے عشر اخیرہ کے لیے تیار ہو کر کے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ اپنا تہبند باندھ لیتے تھے، نہیں عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ دونوں تفسیر صحیح ہے۔ تو اس شدہ میں ضرور سے آپ اعتکاف میں سنتیں بھی پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کبھی کبھی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم عشر اخیرہ میں مزید کچھ نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ صحابہ نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے ذرا سا اس کو صحیح کہنے میں ہم خود اپنے درس میں حرم پاک میں بھی کہتے ہیں کہ ایک ہو جائے تو اچھا ہے۔ دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد؟ روایات میں دونوں جائز ہے، انشاءاللہ دونوں کر سکتے ہیں، اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ جیسے الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس ملک الناس والناس پڑھ کر کے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنا یا اللہم اہدنا ہاتھ اٹھا کر کے رکوع سے پہلے پھر رکوع جائیں، یا پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر، دونوں جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو کسی ایک کو صحیح کر کے دوسرا غلط کہنا یہ غلط ہو جائے گا۔ کیا تبلیغی جماعت پر آپ لوگوں نے بہت حملہ کیا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کا یہ 3 کا چھلا 40 دیکھیے کون اچھے کر دیجیے، بعد میں کر لیں گے۔ 3 کا چھلا 40 کا چھلا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ جی، قادیانی کی ہوٹل وغیرہ میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ مشرک کا ذبیحہ جائز نہیں، جائز نہیں، آپ نہ جائیں اس میں۔ میری والدہ اور اہلیہ میری داڑھی سے ناراض ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔
والدہ کی ناراضگی آپ کے اوپر انشاءاللہ وہ نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ دعا بن کے رہے گی. آپ ان کو سمجھائیں، کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ گاڑی اقساط پر لے سکتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا، سود کی شکل نہ بننے پائے. دوسرا ہے ماذا ترى في انهاض اليدين في من السجدة قبل الركبتين او بالعكس؟ ماذا ترى في ضبط الولادة؟ عربی پوچھ رہے ہیں، کوئی عربی ہے؟ السائل عربی ولا النهوض باليدين قبل الركبة؟ قل هكذا: هل يضع ركبتيه عند السجدة قبل او يديه قبل؟ اظن هذا هو الذي السؤال. الركوع ماذا ترى في انهاض اليدين من السجدة قبل الركبتين أو بالعكس؟ يرفع ركبتيه أولا إذا رفع رأسه من السجدة ثم يرفع يديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض كان يعتمد على يديه صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة الصحيحة. وجاء كثير من العلماء قالوا إنه يرفع يديه أولا ثم ركبتيه، لكن أصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يرفع أولا ركبتيه ثم يديه. ثم الاتكاء إما يكون هكذا أو هكذا، كلاهما جائز إن شاء الله كما حققه بعض العلماء وله وجه، وأنا ناقشت الشيخ الألباني رحمه الله في العجن هكذا أو هكذا، وقد يكون هذا أريح لأنه يجعل قويا في القيام. ماذا ترى في ضبط الولادة؟ ضبط الولادة لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. لا يجوز إلا في حالات ضرورية يفتيها العلماء في الوقت نفسه بأنه إذا كانت المرأة لا تقدر أن تلد بعد هذا، ربما تخاف على نفسها بعدما ولدت مرات وكرات، ربما بالعمليات، ففي هذه الحالة أجاز العلماء في حالات خاصة، ولا يجوز ضبط الولادة في حال من الأحوال. ماذا ترى في الربو في الهند؟ إيش؟ في الربا في الهند، سواء كان الهند أو كان البلاد الإسلامية والعربية، الربا لا يجوز في حال من الأحوال. نعم. هل يجوز أخذه من البنك؟ لا يجوز أخذه إلا تقسيطا، لأن ما نحافظ المال في دارنا. خذ المال الذي تعطيه أنت أو تودعه لحفظ مالك في البنوك، وإذا جاء عليه الربا لا تترك لهم، خذوا آت الفقراء والمساكين إن شاء الله، ربنا يأجرك إن شاء الله. والذين يقولون أنه لا تعطيه بنية الأجر، جاز لك أن تعطيه بنية الأجر إن شاء الله، لعل الله يأجرك، لأنك أنت لا تأكل هذا الحرام، إنما تعطي الفقراء والمساكين. ہماری جماعت میں بہت سے لوگ غیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسری جماعت کے لوگ ٹوپی پہنتے ہیں. دیکھیے کچھ مسائل جو ہمارے یہاں یعنی کہتے ہیں کہ حب علی نہیں بغض معاویہ میں کچھ تشدد اختیار کر چکے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جہاں بھی نماز، یہاں مسجد مقصد مسجد ہو یا نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو، تمام زمین مسجد ہے انسان کے لیے. نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے زینت کو لو. زینت کیا ہے؟ زینت کی وہ چیز ہے جو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے زینت کر کے جاتے ہیں، یعنی آپ کپڑا پورے طور پر پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، مسواک کر کے کہ منہ سے بدبو نہ آئے، یہ سب تمام زینت ہے. تو یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹوپی بھی پہن لینا، اگر جس عرف میں ٹوپی نہ پہننے کو بد زینتی کہی جاتی ہے تو ٹوپی پہن لینا بھی صحیح ہے. لیکن جہاں یہ عقیدہ ذرا سا فرق کیجئے گا، جہاں یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ نہیں بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی وہاں نماز بغیر ٹوپی کے پڑھنا افضل رہے گا. کیوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی سنت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے گھر میں الگنی پر کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور چادر اور تہبند میں آپ نے نماز پڑھائی، نہ ٹوپی تھی نہ قمیص. تو کسی نے کہا نماز پڑھانے کے بعد کہ آپ کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، آپ نے اس میں تو لفظ حدیث کے ان کے قول کے ہیں لیرانی احمق مثلک، تاکہ تم جیسے احمق دیکھ لیں کہ یہ نماز بھی صحیح ہے. تو جہاں یہ سمجھنے لگے لوگ کہ ٹوپی چوتڑ کی طرح ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے، تو پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے کبھی کبھی ایسے بھی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن ان کے مخالفت میں ہمیشہ اپنی یہاں مسجد میں بھی ٹوپی سے کے بغیر نماز نہ پڑھنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ آپ خوشبو بھی لگا لیں، ٹوپی بھی پہن لیں، شیروانی بھی چڑھا لیں انشاءاللہ. یہ کلام الہی کا تقاضا یہی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے سوال؟ میرے پیر پھیلا کر ٹھہرتے ہیں، نماز میں پیر پھیلا کر
کھڑتے ہیں اور انگلیوں برکت کرتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے نماز میں جس قدر آپ سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس قدر آپ کی صلاۃ صحیح ہوگی، حرکت نہ ہو۔ البتہ انگلیوں سے انگلیاں ملا کر کے اور ٹخنے سے ٹخنے ملا کر کے کھڑا ہونا، یہ پیارے رسول کے زمانے کی صف تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھیے اس سے نماز باطل بھی نہیں ہوگی، اس سے بھی معلوم ہوا اگر کوئی نہیں ملا رہا ہے تو کمی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے، کسی مسجد میں نماز پڑھی اپنے بڑھاپے کے زمانے میں، تو امام نے پوچھا یا صاحب رسول اللہ ماذا تجد خلافا فی صلاتنا من صلاتکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب رسول ہماری نماز اس وقت کی اور آپ کی نماز میں جو پیارے رسول کے ساتھ پڑھتے تھے کیا فرق آپ کو نظر آیا؟ تو آپ نے کہا لا اجد شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف، صرف ایک چیز کا فرق مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ تم صف پورے طور پر صحیح نہیں کرتے ہو۔ کنا نلزق الکعب بالکعب، ہم ٹخنے سے ٹخنے پیارے رسول کے سامنے ساتھ ملا لیتے تھے، والکعب بالکعب المنکب بالمنکب، موڑھے سے موڑھا ملا لیتے تھے۔ پھر کہتے ہیں وَلَوْ فَعَلْتَ بِأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ لَنَفَرَ مِنْكَ كَالْبَغْلِ الشَّمُوسِ، اس زمانے میں کسی کے ساتھ کرو تو بھڑکیلے خچر کی طرح دور بھاگتا ہے، کرتے ہیں لوگ ایسا۔ اس سے نماز تو ہو گئی، صحابی رسول نے کہا کہ نہیں تمہاری نماز باطل نہیں لیکن سنت کے خلاف ہوا۔ ہونا یہ چاہیے کہ انگلیاں ملا کر کے، لیکن حرکت اور کھیل کود ہاتھ کی یا انگلیوں کی نہ ہونے پائے صلاۃ کے اندر۔ اور کوئی سوال ہے؟ گھروں میں اصلاح کے لیے آپ کی نظر میں کوئی ایک دینی کتاب کا نام پیش کریں۔ ہم نے ایک کتاب ایک دوست کے ذریعے تیار کی تھی، شاید ادھر بھی آئی ہے، اصلاح عمل۔ وہ اصل میں ایک دوست ہیں بہت ہی شوقین، ڈاکٹر شیخ فضل الرحمان، جدہ میں کام کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں تبلیغ کا الحمدللہ۔ اپنے جو صنائیہ ہے جدہ میں جانتے ہیں لوگ، بہت کافی انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ رہتے ہیں، تو ہر وقت درس وغیرہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے آہستہ آہستہ نکالنے لگے، پمفلٹ چھوٹا سا میں اس کی تصحیح کرنے لگا۔ اصلاح عمل سوچتا تھا کچھ نسخے لا کے ادھر دوں، میرا اس میں تصحیح بھی کافی الحمدللہ محنت ہے تھوڑی سی، لیکن اس وقت جو کتاب آپ کو نظر آئے گی صفت صلاۃ النبی ہے، یا گھروں صلاۃ کو اصلاح کے لیے، ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں اسلامی تعلیم جو مولانا عبدالسلام نے دہلوی نے لکھی تھی، اس کی صحیح اور ضعیف حدیث کی نیچے اشارہ کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کتاب سے بھی کافی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا شرک نہیں، وہ کافر ہے؟ شرک تو ایک ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور غیر اللہ کو بھی ساتھ شریک کرے، وہ تو پورے طور پر۔ وحدت الوجود کا معنی کیا سمجھا آپ نے؟ بہت سے لوگ معنی بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس کا لفظ رکھتے ہیں۔ وحدت الوجود کا معنی یہ گلاس اور ایک انسان ایک ہے، یہ گلاس اور اللہ ایک ہے۔ ایک ابن عربی جن کو محی الدین کہا جاتا ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں، ان کو اچھے اچھے علماء نے شیخ اکبر کہا ہے، لیکن یقیناً وہ شخص چلتے ہوئے ان کی کتاب فصوص الحکم آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کتنے کفریہ الفاظ بولتا تھا وہ آدمی۔ کتا چلتا تھا اور کہتا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے کتا، اور اس کا شعر ہے العبد رب والرب عبد فلست ادری من المکلف، بندہ وہی رب ہے اور رب وہی بندہ ہے، مجھے نہیں معلوم کون کس کے لیے نماز پڑھے ہے، اللہ نماز پڑھے بندے کے لیے، بندہ نماز کی، اتنی یعنی کفریات، اور اس کے باوجود ان کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے صوفیہ کا۔ بہرحال یہ کفر کا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلم نہیں ہے۔ یہاں ہمارے مسجد کے امام صاحب تعویذ پہن کر نماز، عجیب، یعنی اس مسجد کے امام جس نے لکھا ہے، اچھا جس نے چٹھی لکھا تعویذ بہرحال ایک بدعت ہے، اس سے نماز تو ان کی باطل نہیں ہوتی، لیکن اس کو کسی طرح شرک اگر کرتے ہیں تو ایسے کسی بھی آدمی جو جس کے شرک ہونے میں شبہ نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت رکھنی ہے۔ نبی سعد نہ لکھا کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بولنے میں بھی نبی اور محمد نہ کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ملا لیں۔ من صلی علیہ مرتن، ایک مرتبہ صلی اللہ کہنے پر 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی سعد نہ لکھیں، نبی کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، ٹوپی کے ساتھ یا بغیر ٹوپی کے؟ ٹوپی تو پیارے رسول نے پہنی نہیں، پگڑی پہنا کرتے تھے آپ، چادر اور تہبند اکثر، اس کے ساتھ کبھی کوئی جبہ شامیہ آتا تھا اس کو پہنتے تھے، جس کی آستین تنگ تھی، یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے آپ چڑھا نہیں سکے تو پیچھے سے نکال کر کے وضو کیا، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں۔ بہرحال تو آپ پگڑی پہنتے تھے، ٹوپی آپ نے نہیں پہنی۔ اگر پگڑی پہن کر کے، اور پگڑی وہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی پہن رہا ہے
اور نہیں تو اس کے بدلے عرف میں ٹوپی چل رہی ہے یا کوئی بھی رومال باندھ رہا ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ یہ کیا نام ہے، ٹوپی پر امامہ، یہ ٹوپی پر امامہ جو ہے ایک روایت میں آیا لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ البتہ امامہ ایسی باندھی جائے کہ کھلا نہ رہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ کھلا رہتا ہے اور یہ گڑریوں کی طرح باندھ لیتے ہیں چاروں طرف اور یہ کھلا رہتا ہے۔ ٹوپی پگڑی ایسی باندھی جائے کہ وہ کھلا نہ رہے۔ اور کوئی ہے یہ ہم نے داڑھی کا ایک مشت رکھنا قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور داڑھی نہ رکھنے والا، یہ بات آ گئی پہلے بھی، کتنا ہی کاٹیں گے داڑھی، ایک مرتبہ کاٹنے کی اجازت دی، دوسری مرتبہ کاٹیں گے بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ دیکھیے صرف قرآن حدیث نہیں، صحابہ کرام کے کسی فعل کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پیارے رسول سے ان کو اجازت ملی یا پیارے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، کچھ بھی ہو۔ جب متبع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متبع سنت تھے کہ جب جاتے دوسرے صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، کہیں جاتے دیکھا پیارے رسول قضاء حاجت کے لیے وہاں بیٹھے تھے، سواری روک کر کے جا کر کے تھوڑی دیر وہاں محبت رسول میں بیٹھ کر کے اور پھر چلے آتے تھے۔ تو اتنے متبع سنت کے بارے میں یہی شبہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اجازت ملی ہو تبھی وہ کاٹ لیتے تھے داڑھی کے مشت کے مٹھی کے نیچے سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی جب ثابت ہوا تو صحابہ کے افعال میں یہی شبہ ہے، اس شبہ کی بنا پر اس کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو بدرجہ مجبوری کہا جائے گا، اور خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اتنا رکھ لیں تو بہت غنیمت ہے، کیونکہ نوجوانی میں 20 25 30 سال تک اتنا رکھ لیں، پھر بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خود بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو گمراہ نہ کہیں، اگر کوئی اتنا کاٹ لے رہا ہے تو لڑائی اس سے نہ کریں، اور داڑھی کا موڑنا بہرحال یہ گناہ ہے۔ کیا نمرود کے کان میں اذان اور اقامت دینا درست ہے؟ میرے اپنے نظر میں جو حدیث نظر آئی، اقامت کی حدیث صحیح نہیں ہے، اذان کی حدیث صحیح ہے۔ اذان کان میں نہیں کرنی، ایسے اذان اس کو سنا دینا ہے۔ جی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبہ شریف میں فتح مکہ کے موقع پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جنت سے آیا ہوا میڈھا تھا جو آپ نے فدیہ دیا تھا حضرت اسماعیل کا، جس کا کلام پاک میں ذکر ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس کی سینگ سر کے ساتھ کعبے کے قبلے میں دروازے سے داخل ہوتے دیوار میں منصوب تھی، صحیح روایت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ حجبی کو بلا کر کے کہا، جو کعبے کے کنجی بردار تھے، انہوں نے ان سے کہا خمر ہذین، ان کو ڈھانک دو، فإنہ لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلی، کھا کر کے لٹکاتے ہیں اس میں بیلٹ میں لگا کر کے۔ تو دروازوں پر ہم نے یہ عام کوشش کی ہے کہ دروازوں پر نکلتے ہوئے آدمی پڑھے، داخل ہوتے پڑھ لے، قبلے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو یہ جو لگتے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں زینت کے لیے، اس سے تبرک کا اگر مسئلہ کوئی لے رہا ہے اس کو باقاعدہ چھو کر کے تو پھر اس کا رکھنا بھی صحیح نہیں، لیکن ایک زینت کی چیز ہے، اگر رکھنا ہو تو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں لوگوں کو خلجان نہ ہونے پائے ان کی صلاۃ میں۔ ہم نے رسول ساتھ بھی پھر آپ نے لکھ دیا، بار بار لکھ رہے ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ جو شخص فرض نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، کیا اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا؟ جی ہاں، علماء نے اس کو قتل کا فتویٰ دیا ہے، آسان نہیں ہے مسئلہ صلاۃ کا۔ جی جی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، ہاں تو ان کی وہی میں نے کہا کہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو افضل ہے، لیکن اتنا چھوڑ دینا بھی شاید انہوں نے تفسیر اس کی سمجھی ہوگی، جیسے بال کو اتنا چھوڑ کر کے لمبا بال کہا جاتا ہے، جمہ اور لمہ پیارے رسول رکھتے تھے، تو صرف اس وجہ سے صحابی کے ایک احترام میں کہ ان کو ذال مزل نہ کہا جائے کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ امت کا ایک اصول فقہ میں بھی یہ چیز بحث کی جاتی ہے، اگر صحابی نے کوئی فعل کیا ہے تو وہ فعل رسول کی تفسیر اس سے کی جا سکتی ہے، لیکن عام صحابہ سے جب نہیں ثابت ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ افضل یہ چھوڑ دے، لیکن اگر اتنا کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا حضرت عبداللہ ابن عمر گمراہ تھے، حضرت ابو ہریرہ گمراہ تھے، اس وجہ سے جائز کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول کے احترام میں غیر مسلم کے پاس افطار کی جا سکتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بھی غیر مسلم اگر حلال کھانا آپ کو کھلا رہا ہے، افطار یا کسی طرح آپ کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہیں گے کہ یہودیوں کا کھانا تھا، اگر وہ کھانا یہودی حرام کھلائے تو پیارے رسول نہیں کھاتے، اسی طرح کوئی بھی غیر مسلم اگر کھانا کھلا رہا ہے آپ کو
پاک چیز اور حلال چیز تو آپ ہدیہ کے طور پر ان کو لے سکتے ہیں، اور غیر مسلم کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، پڑوسی ہے، بلکہ ہدیہ دینا افضل ہوگا بعض حالات میں ان کو دے کر کے تالیف قلب کے لیے اسوہ رسول میں۔ جی قربانی کا گوشت ہے، زمزم کا پانی ہے، کھجور ہے، پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم اپنے پڑوسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پانی دیتے ہوئے دعا کر دیں ذرا سا ان کے لیے۔ دیکھیے کوئی شخص بھی اگر غیر سودی کاروبار کرتا ہے، آپ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے تو آپ کو لینا جائز ہے۔ آپ اس سے سودی کاروبار سے اس نے ایک گاڑی خریدی، وہ گاڑی آپ سے بیچ رہا ہے، آپ گاڑی خرید سکتے ہیں اپنے پیسے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں ہم سب کے۔ یہودیوں کے بارے میں آیا اکالون للسحت، وہ حرام کھانے والے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی، آپ کو یاد ہے، اور آپ معلوم ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دستے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پوری بکری میں تو زہر ڈالا ہی، اس دستے میں اور زیادہ ڈال دیا تاکہ پیارے رسول سے چھٹی مل جائے۔ یہودی عورت نے بلایا اور آپ کھانے گئے، ان کا حرام کھانا ہدیے کے طور پر پیارے رسول نے کھایا، جائز تھا۔ ان کا حرام گیہوں پیارے رسول نے قرض لیا، تو یہ حیثیت بدل جاتی ہے، جائز ہے۔ بہرحال ہم بہت سی چیزوں میں ایسے کھل کر کے ان سے لڑتے تھے سامنے بیٹھ کر کے، اس کی موافقت ہم نے نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا شیخ دلیلیں اور مصلحات یہ سب اس کی ترشیح کرتی ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے آپ کا، لیکن وہ خود ایک مرتبہ ان کی بیوی جا رہی تھی، بچے جا رہے، لڑکی جا رہی تھی، تو ہم نے کہا شیخ بڑے بے تکلفی سے بات ہے ہماری، ہم نے کہا ام المومنین، ان کی طرف اشارہ کر کے ان کی بیوی کو، ہم نے کہا ام المومنین کو آپ نے پردہ کرایا ہوا ہے؟ کہا ہاں ہم واجب کرتے ہیں مصلحتاً، لیکن اس کا حق ہے اگر، تو ایک مسئلہ ان کا ہے۔ ہم جب تقلید ہم نے چھوڑ دی، ہم سب نے حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور رحمۃ اللہ دوسرے رحمہ اللہ کی، تو پھر ان کی یہ بات ہم نہیں لے سکتے۔ جی علماء کی توقیر اور مسئلہ تکفیر پر عوام کی توجیہ فرمائیں۔ صحیح بات ہے کہ تکفیر کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، تکفیر کا مسئلہ ہر ایک اس میں نہ پڑے، البتہ اگر اس کے دل میں شبہ ہو کسی نے کوئی ایسا کام کیا تو کسی عالم سے پوچھ کر کے پھر اس کو ظاہر کرے، ورنہ ہمارے آج کل چھوٹے بڑے بچے فی الحقیقتی وہ ہر ایک کی تکفیر کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جی کیا دو افراد ایک دوسرے کی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آپ شرط نہ کریں کہ ہم اس شرط پہ ہم اپنی بہن کی نکاح تمہارے ساتھ کراتے ہیں، تم اپنے بہن کی نکاح کرو، اور دونوں کے درمیان مہر الگ الگ ہو تو جائز ہے، لیکن یہ کہہ دیں کہ تمہارے بہن کا مہر ہمارے بہن کے مہر کے بدلے ہے، دونوں کے مہر کو کھا لیا بیچ میں دونوں نے، یہ حرام ہے، اس کو شغار کہا جاتا ہے۔ واللہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور تعلق ہونا چاہیے۔ ایک چیز مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ سود کھاتا ہے تو کچھ اور، اس طرح آپ ناراضگی کا اظہار کر کے ان کا نہ لیں کبھی کبھی، تاکہ وہ اس سے بچیں۔ اگر جاتے ہیں تو جائز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ گناہ حرام کمانے کا، ان کو آپ کو ہدیہ کے طور پہ کھلاتے ہیں دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دعوتی نقطہ نظر سے حجر ایک چیز ہے کہ آپ ان کے حرام مال کو نہ قبول کریں، یہ بات بتانے کے لیے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس وجہ سے آپ چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو یہاں نہیں کھائیں گے، اگر کھا لے رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ کام کر کے کہ ان کو تبلیغ کے طور پر ان سے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی افضل ہے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں ناواقفیت کی وجہ سے 2 مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کیا ہے، ان کے پیچھے، تو پھر آپ ظہر کی نماز دوہرا لیں انشاءاللہ، نماز نہیں ہوئی ان کے پیچھے، ظہر کی قضا کریں آپ۔ رفع سبابہ کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تشہد میں تو آپ 53 کا یا حلقہ باندھتے تھے، 53 کا کی گرہ باندھتے تھے۔ 53 یہ ہے کہ انگوٹھے کی جڑ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 پھر اس کے بعد 9 کو 10 کو، اس طرح 50 کا گرہ، یہ کتنے میں یہ کتاب بیچ رہے ہیں ایسے کر دے، اس کا مطلب 50، اور یہ 3 موڑا 53۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ باندھ کر کے 2 شکل ہے، یا تو آپ آہستہ آہستہ اشارہ کریں جیسا کہ بعض روایت میں ہے، یا
مستقل ایسے اشارہ کرتے رہیں شروع سے آخر تک، التحیات سے لے کر کے السلام علیکم پھیرنے تک. اور جو لوگ ایسے رکھتے ہیں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کا موقع آیا تو اٹھا کر کے 2 ٹھونک مارتے ہیں، وہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. شروع سے آخر تک اشارہ کریں، یا تو ہلائیں نہ یا آہستہ حرکت دیں، بلکہ وہ انشاءاللہ صحیح ہے. اجتماعات میں ویڈیو لینا کس حد تک جائز ہے؟ ابھی انہیں لوگوں سے پوچھیے ہمارے مفتی. السلام علیکم صلی اللہ علیہ خیر خلق اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.